بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کی اپنی یہ رمضان ٹرانسمیشن جس میں آپ خود بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور حصہ لینے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، پیغام کلب کے ممبر بھی بن سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ آخری رمضان تک بھی جاری رہے گا۔ ہم جب بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی تو دل کے سکون کی بات کرتے ہیں، روح کی تازگی کی بات کرتے ہیں، رمضان سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ڈیلی روزانہ کے معاملات میں کرنے کا حکم دیا ہے، بتایا ہے، لیکن ہم اکثر اپنے معاملات زندگی میں ان چیزوں کو پس پش ڈال کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ رمضان ریوائیو کا مہینہ ہے، دہرانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے، اور ذوق و شوق کے ساتھ نیکیاں اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس رمضان میں بھی ہم دل کا سکون قرار نہ پا سکیں گے، رب کو راضی نہ کر سکیں گے، اپنی اصلاح نہ کر سکیں گے، تو پھر یہ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے، کیا عمل کرنے ہیں، آج کی گفتگو میں اس کی بات کریں گے۔ اور پیغام ٹی وی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم دیکھے سنے جاتے ہیں، کروڑوں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے 15 برس سے ہم اسی مشن پہ ہیں، دعوت کے دین کے مشن پہ ہیں، جس میں آپ سب بھی شامل ہیں۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی کاوش کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ ہم سے تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، تعاون، محبت، جو بھی آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کے اکاؤنٹ نمبرز آپ کو پتہ ہے، ہماری آفیشیل سائٹس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے آفیشیل پیج پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو نمبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے تعاون کے لیے، پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے۔ بائی دی وے، اگر آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہوں گے تو آپ کو باقاعدہ ایک ممبرشپ کارڈ بھی ہم بھیج رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ رہے گا کہ آپ خیر کے کام میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمیں تعاون کرنے والے شامل ہیں، آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ آج کے تعاون کرنے والوں میں صوفی گروپ آف انڈسٹریز شامل ہیں، اور اس کے ساتھ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شامل ہیں، روبی فوم، یو ایم ٹی، دارالسلام انٹرنیشنل، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے والوں میں شامل ہیں حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، آپ کال کر کے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آپ کو آج کی کتاب جو مسلم لائبریری میں ہم شامل کریں گے وہ بھی بتائیں گے۔ موضوع ہمارا یہی کہ ذکر الہی میں مشغول رہے یہ زندگی تو کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ دل کے سکون کے حوالے سے بات کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری یاسین حیدر صاحب، عوامی خطیب ہیں، ویل نون ہیں، میٹھا بولتے ہیں، میٹھا لہجہ ہے، اور اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت بہت سے ہیں آپ؟ شکریہ جی، ماشاءاللہ، ویلکم جی۔ جب بھی آپ آتے ہیں اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ رمضان مبارک کیسا گزر ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور قداور شخصیت موجود ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ کبھی کبھی ملتے ہیں، تھوڑی ملاقات ہے، لیکن بڑی پرخلوص ملاقات ہے، بڑی دیر پر ملاقات ہے، محبت والی ملاقات ہے۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اس دوری کا سبب میں جان سکتا ہوں؟ یہ سوء اتفاق ہو سکتا ہے۔ اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ دل دور نہیں ہے، محبت دور نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مفتی نعمان فاروقی صاحب، بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری طیب سعید صاحب۔ قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں محترم قاری یاسین حیدر صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. تھوڑی سی دوری ہے لیکن وہ سپیس کی دوری ہے, وہ دل کی دوری نہیں ہے. بالکل. تو آغاز آپ سے کریں گے ماشاءاللہ. اچھا سر, مصروف زندگی میں ذکر کو عادت بنانے کے جو آسان طریقے ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو معمول بنانا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. نہیں ہے جی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جی ان سے پہلے اپنا معمول بنانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے اذکار مختصر, مثلا سبحان اللہ ایک ذکر ہے, الحمدللہ ایک ذکر ہے, اللہ اکبر ایک ذکر ہے. تو چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں وہ اگر ہم کرنے شروع کر دیں تو پھر بڑے جو اذکار ہیں ان تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. جی. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں, ہم اگر نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو آلریڈی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کا بھی معمول بنتا جائے گا. نماز کے فوراً بعد ذکر اذکار اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار تھوڑے تھوڑے ہم شروع کر دیں تو یہ پوری زندگی میں ہمارا معمول بن جائے گا. یعنی یکدم ہم بڑے سے بڑا جو ذکر ہے اس کو بھی شاید ہم اپنی زندگی میں لاگو نہ کر سکیں جی. اور سارے جو اذکار ہیں وہ بھی ہم یکجا جو ہے نا اکٹھے اپنی زندگی میں شاید ان کو نہ لا سکیں. جی. تو مختصر یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جو ذکر ہیں ہم ان کی عادت بنائیں اور اسی طرح پھر نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے ساتھ 2 منٹ 3 منٹ ہم ذکر اور ذکر الہی کو دے دیں. اسی طرح صبح و شام بھی ہم 5-5 منٹ دے دیں. تو اس طرح ہماری زندگی میں ذکر الہی کا ایک اچھا معمول بن سکتا ہے اور ہماری زندگی مبارک بن سکتی. بڑی معقول بات کہ آپ تھوڑے سے آغاز کریں, سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. اگر آپ نے 10ویں سیڑھی پہ جانا ہے تو قدم پہلا رکھیں. مناسب بات, بہت خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ثواب اجر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہے کیا یہ اصل میں کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے اخروی جو فوائد ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر جو ہے نا یہ بیسیکلی تعلق کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا کتنا تعلق ہے اور ہم کس متعلق کا یا کس اپنے تعلق دار کا ذکر کر رہے ہیں. جی. سب سے گہرا اور اہم تعلق بندے اور اللہ کا تعلق ہے. تمام احباب پر, تمام رشتہ داروں پر, تمام رشتوں پر حاوی ہے یہ تعلق اور یہ رشتہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. جی. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو پھر یاد رکھو کہ میں تو بالکل ہی تمہیں نکال دوں گا, اپنے وہ کھاتے سے نکال دوں گا. تو ہمیں
پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کون سا جس کو ہم یاد کر رہے ہیں. سب سے بڑا اور اہم رشتہ ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کو ہم نے یاد کرنا اور صورت میں کرنا ہے. اور پھر ذکر کے کئی طریقے ہیں. صرف ایک ذکر یہ نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہیں، بلکہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ طالب علم ہوں. اللہ اکبر. قرآن پڑھنا ایک ذکر ہے، تلاوت قرآن بہترین ذکر ہے، اور قرآن تو ہے ہی ذکر. نماز پڑھنا ذکر ہے، احکام کی ادائیگی ذکر ہے. جتنے بھی اوامر احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائے ہیں، ہم اگر ان کو ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. اور پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم نے ذکر کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ماڈل بھیجا ہے، اسوہ رسول، اسوہ نبی، اسوہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذکر کرتے تھے. جی. ہم سب علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو میں علماء کا تذکرہ کروں گا کہ علماء نے ہم نے سنا ہے، کچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہی نہیں تھے. شب و روز، صبح و مساء آپ کا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا. اور پھر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، جب ہم معمولات دیکھتے ہیں، معمولات زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صبح کا آغاز ہوتا ہے کب؟ جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے. نیند سے بیدار ہوا، دن کا آغاز ہو گیا. جی. چاہے آپ صبح 4 بجے اٹھیں یا دن کے 12 بجے اٹھیں، یہ تو آپ کی ٹائمنگ ہے نا، آپ نے کیا بنانی ہے. لیکن جب بھی بیدار ہونا ہے، سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا ذکر، اس اللہ کا شکر جس اللہ نے مجھے زندگی دی موت کے بعد، کہ نیند اور موت ایک ہی ہیں، ان کو ایک ہی قرار دیا ہے. یہاں پہ نیند کو موت قرار دیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی، زندگی عطا کی، میں اس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. ذکر کرو. جی. پھر اس نے اٹھنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بیت الخلاء سے نکلنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. نماز پڑھنے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تلاوت کرنے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ایون کہ جب اس نے ناشتہ کرنا ہے تب بھی اللہ کا نام لے کے اس کا آغاز کرنا ہے. جی. اور جب اس نے اس کا اختتام کرنا پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. شکر ادا کرنا. گھر سے نکلے گا تب واپس آئے گا، کام میں جہاں بیٹھا ہوگا کسی چیز کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ، اللہ کا ذکر ہے. تو یہ جو اسوہ رسول ہمیں بتا رہا ہے جی کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہنا. اور ویسے بھی ایک دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے سے ہٹ جائیں، منظر سے ہٹ جائیں، تو پھر آپ دل سے بھی نکل جاتے ہیں. نکل جاتے ہیں. ٹھیک. آپ کو سامنے رہنا ضروری ہے، رہنا ضروری. آپ کا وجود، اور وہ وجود جو اللہ کے ذکر کے ساتھ مسعود ہو، اس میں مصروف ہو، کیا بات ہے اس کی. اس پہ تو اور اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں رہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، ابھی ایسی ایک تھاٹ آتی ہے، سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کی زندگی کا محور رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے. آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہی اس کو یاد کرتے ہوئے ہے. اگر آپ غافل ہوئے تو بات تو ختم ہوگی، کہانی ختم ہوگی. اگر آپ نے سکون لینا ہے، دل کا قرار لینا ہے، اس کی رضا لینی ہے، یاد کرتے رہیں اس کو اپنے ہر عمل میں، اور وہ عمل کریں جس کا حکم دیا گیا. تھینک یو. بلکہ اس میں نا میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، آپ نے مثال بیان کی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک جو نہیں کرتا. دونوں میں اتنا فرق ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا وہ مردہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس لیے ہمیں تو اس کے اللہ کے ذکر سے غافل رہنا ہی نہیں چاہیے. اور ہماری سعادت ہے، ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں رہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے، مفتی صاحب
رمضان مبارک ایک بونس پیکج ہمیں ملتا ہے، بلیسنگ ہے ہمارے لیے، ایک ایک لمحہ اس کا بلیسنگ ہے، جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ بلیسنگ ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمائے گا کہ جو ذکر کی اہمیت ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو ایک بہترین پیکج ہے ہمارے پاس، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کیا پیکج ہے، کتنی افادیت ہے، کتنے گنا زیادہ ثواب ہے، فرمائیے گا۔ جی اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ تو رمضان کی ساری یہ قدر و منزلت جو ہے یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے جی، اور قرآن جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر قرار دیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب ذکر کا معنی جو ہے نا وہ اصل میں ہوتا ہے یاد۔ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے اور ذکر بھی ہے یعنی تذکیر، اور پھر ذکرہ بھی ہے۔ تو یہ سارے جو لفظ ہیں نا یہ ہیں یاد پہ مشتمل، کہ یاد جب بندہ خود کرے تو یہ یاد ہے، کسی کو اگر یاد کرائے تو وہ تذکیر ہے، اور اگر اس کے نتائج سامنے آئے تو وہ ذکرہ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی ہماری ایک دوسرے کو تذکیر، واعظ و نصیحت اور ایک دوسرے کو آگاہی، یاد دہانی اس پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو ولولہ ہے یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ پہلے سے زیادہ نیکی میں ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں، کوئی غلط کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں یار روزہ ہے، جی، یعنی وہ یاد دلاتے ہیں اللہ کے احکام اور اس کی یاد۔ تو یہ جو یاد ہونا ہے نا یہ اتنا اہم ہے کہ دیکھیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بھی کہا کہ یاد وہ رہتا ہے جو ہمارے سامنے رہتا ہے، جو اوجل ہوا، اور ہمارے کتنے پیارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ جب اوجل ہوتے ہیں تو پھر یاد بھی نہیں رہتا، وہ کبھی زندگی میں سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے۔ تو یاد بہت ضروری ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یہ جو ہم یاد کرتے ہیں نا، یقین کریں اس کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ہم لفظ کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جا کے ہمارا نام ادھر لے رہے ہوتے ہیں، جو یہ ذکر اللہ کا ادھر کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارا نام یہ عرش کے قریب، یہ جو کلمے ہیں یہ ہمارا نام لے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کی بنبناہٹ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے ان سے آواز آتی ہے جیسے بنبناہٹ کی آواز ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی طرح ذکر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید سے ذکر اور قرآن مجید پڑھ کے ذکر کو تازہ رکھنا، اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں۔ ہمارے سلف صالحین جو ہے نا اس ذکر کی طرف یعنی قرآن کی طرف بھرپور متوجہ ہو جاتے تھے، باقی امور کو پس پش ڈال کے بھی ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اپنے فارغ اوقات میں، کہ قرآن مجید کو زیادہ زیادہ پڑھا جائے۔ اور یہ دل کا ایسا سکون ہے، ایسی راحت ہے کہ دنیا کا کوئی اور جو سلسلہ ہے، کوئی مصروفیات ہیں یا کوئی دوائیاں ہیں، کوئی ایسے ایکسرسائزز ہیں، وہ اس طرح کا فائدہ نہیں دے سکتی جو قرآن دیتا ہے۔ قرآن دیتا ہے، بیوٹیفل، ٹھیک ہے۔ اچھا محترم قاری یاسین حیدر صاحب، آپ کا فوٹے ہے ماشاءاللہ، آپ جس زبان میں سرائکی میٹھا لہجہ ہے، تو میں تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا اسی لہجے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ فرض نماز کے بعد کون سے اذکار مسنون ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہم آپ سے خاص طور پہ سرائکی کے حوالے سے اب یہ بات کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو زندگی دے ہر موڑ وچ، زندگی دے ہر لحظے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اور مسلمانہ کو اے حکم دیتے کہ تساں اللہ دے ذکر وچ مصروف رہو۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یعنی کثرت نال اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، ایک صحابی رسول نے آ کے نبی علیہ السلام تو گزارش کی تھی کہ میں کو کوئی نصیحت فرماؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت یہ بات فرمائی آئی کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ دے ذکر وچ مصروف رکھ، لیکن یہ نماز، فرض نماز تو بعد بھی خصوصی طور تے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا رب دا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، ماشاءاللہ، جب نماز مکمل کر لو جی، پھر اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ دا ذکر کرو۔
صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جو طریقہ کار ہے، آپ دا جو اسوہ ہے اور آپ دا جو معمول ہے، احادیث تو جڑی چیز مسنون ساڈے تک پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نماز تو بعد 3 دفعہ یعنی 3 دفعہ استغفار کرنے ہیں، جی اور آپ دا معمول ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے بھی مسنون ذکر ثابت ہے کہ آپ فرد نماز تو بعد اے ذکر پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مسنون ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں فرد نماز تو بعد، اور آپ دا معمول ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی جیڑا بندہ فرد نماز تو بعد پڑھن دا معمول بناوے، عادت بناوے، این پڑھن والے اور جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا رہے سی. اللہ یعنی جو ہی اون دی ڈیتھ تھی سی یا اون تے موت واقع ہو سی، آیت الکرسی فرض نماز تو بعد پڑھن دے معمول دی وجہ تو اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کر دے سی. اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 33 واری سبحان اللہ اور 33 واری الحمدللہ اور 34 واری اللہ اکبر پڑھن دا آپ دا معمول ہے فرض نماز تو بعد. نبی علیہ السلام نے بلکہ اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے تعلیم دیتی ہے کہ اگر تھکاوٹ غالب ہوئے تو توں اے ذکر کیتا کر 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ اور 34 واری اللہ اکبر، تے اللہ تعالیٰ تیری تھکاوٹ دور کر دے سی. اور آپ دا اپنا بھی معمول ہے معمول تھا فرض نماز تو بعد. ٹھیک. اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ آخری کل پڑھتے ہیں فرض نماز تو بعد سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ معمول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکو بھی معمول دے مطابق پڑھتے ہیں. اور ساکو قرآن مجید نے بھی حکم دیتے کہ جب تسا نماز مکمل کرو اللہ دا ذکر کرو. نبی علیہ السلام دے مسنون طریقے اور آپ دا اسوہ بھی سارے سامنے اے چند اذکار ہیں جڑے ساکو فرض نماز تو بعد معمول بناونے چاہیے اور پڑھنے چاہیے. تہاڈا بہت شکریہ، کیا خوبصورت انداز ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب؟ اچھا اس میں وہ ذرا طرز سے اگر پڑھتے نا تو پھر اگلا کوشچن جب میں آپ سے کروں گا تو وہ جو آپ کا ایک ماشاءاللہ پیٹنٹ لہجہ ہے، جو آپ کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، اس میں ہم آپ کو سننا چاہیں گے. بہت شکریہ. آپ فنی محسن جاننا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں اب وہ موقع کا فائدہ تو اٹھائیں نا کم از کم. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی قاری صاحب بھی فرما رہے ہیں، چلتے پھرتے اذکار ہو، آپ اور میں آفس میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، ان اذکار کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں. کوئی چند ایک ایسے اذکار کہ جو ہمیں اپنے معمولات بنا لینے چاہیے، جیسے قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ 33 دفعہ پڑھ لیں، 34 دفعہ یہ پڑھ لیں. ہمیں کچھ چیزیں ایسی بتائیے پلیز. میں سے پہلے کہ یہ ذکر کروں کہ جی. ماشاءاللہ جو قاری صاحب نے بتلایا بہت اعلیٰ ہے اور یہ معمول رہنا چاہیے ہماری زندگی میں. پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق دیکھیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ذکر ہے نا، ذکر الہی، وہ شکر ہے، اور اگر ذکر نہ کیا جائے تو کفر ہے. اللہ اکبر. اللہ ذکر کے بعد شکر کا پھر کفر کا ذکر کرنا بذات خود بتا رہا ہے. میں ایک طالب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضمون ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو واقعتاً تم اس زندگی کا جو اللہ نے بخشی ہے، جی، زندگی میں بخشی گئی عنایات کا، ان سہولتوں کا، ان عطاؤں کا تم اللہ کے سامنے شکر کر رہے ہو. صرف اتنا ہی نہیں ہے، اگر شکر کرتے جاؤ گے اور زیادہ اضافہ ہوگا. افادیت اس کی ہے، بالکل صرف افادیت نہیں بلکہ اور اضافہ ہوگا. اضافہ ہوگا اس میں. ٹھیک، یہ بھی قرآن نے میں کہا، جی، ان شکرتم لازیدنکم، تم پہلی نعمتوں کا شکر کرتے ادا کرتے جاؤ، میں اور تمہیں نعمتیں عطا کرتا جاؤں گا. اور کتنی نعمتیں دوں گا، کتنا مقام، کتنا منصب عطا کروں گا، تمہارے تصور میں بھی نہیں. تم جو منصب حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے چالاکیاں اختیار کرتے ہو، لیگ پولنگ کرتے ہو،
गिला करते हो, गिबत करते हो, उस सब से बेहतर यह है कि मेरा जिक्र करो, मेरा शुक्र करो, और मैं जो समझता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर है मैं आज खुद तुम्हें अता कर दूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है हमारे साथ। सुभान अल्लाह, तो ये नुक्ता हमारे सामने रखना चाहिए कि ज़िक्र इलाही हमें और ज़्यादा बड़ा करता है, और ज़्यादा मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ बनाता है, हमारे मनसब में, मुकाम में, इज़्ज़त तौक़ीर में इजाफ़ा करता है। इजाफा करता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात है कि एक बड़ा आम सा जिक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है, बल्कि है ही सारा ख़जाने का ख़जाना। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा पढ़ लें जी, तो यूँ समझें कि आपने जन्नत में अपना एक हिस्सा तैयार कर लिया है। कर लिए। और जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका हिस्सा बनता जाएगा, यानी आपका उस जन्नत पे कब्ज़ा बढ़ता जाएगा, आपका कब्ज़ा हो गया ना। तो वैसे भी जन्नत हमारी विरासत है। कुरान ने हमें कहा कि ये तुम्हारी विरासत है, इसको तुमने हासिल करना है। और विरासत दुनिया में तब मिलती है जब इंसान बंदे का पुत्र बने, सपूत बने, कपूत न बने, तो फिर इंसान को विरासत मिलती है। ठीक, इसी तरह जन्नत तब मिलेगी जब इंसान सही मानों में बंदा बनेगा। ठीक है। और जिक्र करते हुए कुछ अज़कार ऐसे भी हैं कि जहाँ फरिश्ते भी बेबस हो जाते हैं कि इसका लिखें क्या, इसका अजर क्या लिखें। एक रिवायत में है कि बंदा यूं जिस तरह हम जिक्र करते हैं, जिक्र कर रहा है, मुख्तलिफ अज़कार कर रहा है, तो वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटी है लिखना, वो लिखते जा रहे हैं। ये इसने सही कहा वो भी लिख लिया, गलत कहा वो भी लिख लिया। हमारी ज़ुबान से अच्छा खैर का कलमा निकला वो भी लिख लिया, जी, अगर शर का निकला तो वो भी लिख, वो सारा लिखा जा रहा है। हम इसको जाने न जाने, इसका इनकार करें इकरार करें, हमारी कोई हैसियत नहीं, वो काम होना ही होना है। तो फरिश्ते उसको दर्ज कर रहे हैं। दर्ज करते करते फरिश्तों ने कलम रखा और अल्लाह के पास चले गए। फसाइदा इला समा, आसमान की तरफ चले गए। जाके अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरे बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है, हमें नहीं पता कि उसका अजर क्या लिखना है। क्या लिखना है? जी, ये कलमा दर्ज किया, आगे लिखते हैं इतना, जिस तरह आप फंड जमा करते हैं ना, फलां शख्स आगे रकम लिखी कि इतना फंड पैगाम के लिए दिया है उसने, इस तरह ये भी लिखा जा रहा है, ये शख्स इसने फलां कलिमा कहा और इसका ये अजर बनता है। वो कहते हैं अल्लाह हमें पता ही नहीं कि हमने क्या लिखना है। क्या लिखे अब इसके बारे में? अल्लाह पूछते हैं, अल्लाह को तो पता है। जी जी, माँ काल अब्दी, क्या कहा? मेरे बंदे ने क्या कहा है? वो कहते हैं काल अब्दू का, अल्लाह तेरे बंदे ने कहा है, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजह का वज़ीम सुल्तान का। अल्लाह ये कलमा कहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि इसका अजर क्या लिखना है। क्या लिखना है? अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों जाओ वापस अपने कलम पकड़ो, मेरे बंदे का नाम लिख दो और वो जो कलमा बोला है वो लिख दो। कल क़यामत के दिन मैं जानूं और मेरा बंदा जाने सुभान अल्लाह, इसका अजर क्या है? इसका अजर क्या है। अल्लाह तो ये तो आम दिनों में है। जी, और जिस तरह रमज़ान जो है ही बरकतों वाला, रहमतों वाला, जिसमें अजर बढ़ा दिए जाते हैं, अल्लाह ने ये सारा कुछ अपने पास रखा है। तो इसलिए अगर हम इस तयक्कुन और यकीन के साथ अल्लाह का जिक्र करें कि हमने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, जब अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा, जब अल्लाह का दीदार मिल जाएगा, जब अल्लाह का रिजवान मिल जाएगा, तो फिर इसका हिसाब कैसा और फिर ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इतनी यानी हम जिस तरह से कोशिश कर सकें वो करते जाएं और इस रमज़ान में हम फजीलतें पाते जाएंगे, दर्जात पाते जाएंगे। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती कोताही भी हो जाती है, कुछ कहीं लग्जिश होती है, जाने अनजाने में मामलात हो जाते हैं। तो क्या जिक्र के ज़रिए इंसान माजी के पछतावों से निकल आएगा, जो कोताहियाँ रह गई हैं उनकी रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, या फिर ये कि मुस्तकबिल का एक खौफ भी होता है कि पता नहीं फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, बच्चों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। इसके लिए कोई ख़ास कुरानी आयात हैं जो बंदा पढ़े, ख़ास तौर पर जिक्र उनका जारी रखे? जी, कुरान मजीद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ुद एक ज़िक्र है। जी,
یعنی یہ یاد ہے، جی، تو ہم نے اسی کو پس پش ڈال دیا جس کا نام ہی یاد تھا، یاد تھا، جس کا نام ہی یاد ہے وہی پس پشت ہے، ہے۔ جس سے ہمیں یادوں کے یہ سارے ضابطے دیے، جس سے ساری یہ توفیق اور صلاحیتیں دیں یاد محفوظ کرنے کا، اسی میں وہ نہیں ہے جس نے یہ صلاحیتیں دی تھی۔ جی، تو ذکر جو ہے نا، قرآن مجید کو جب اللہ نے ذکر قرار دیا ہے تو اس کی ایک ایک آیت ہمیں سکون اور راحت دیتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ آیت، اس میں کتنا بڑا ہے معنی ہے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور وہ ہمارا کارساز بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے۔ اب یہ آیت ماضی کے جو بھی مشکلات آئیں ہمارے سامنے تو ان کو کیسے کور کرتی ہے، کیسے ایک سہارا دیتی ہے، کیسے دلاسا دیتی ہے۔ وہ آیت مبارکہ کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں نا تو یہاں پہ جو یسر ہے، یسر وہ 2 دفعہ ہے، لفظاً تو دونوں 2 مرتبہ ہے نا، لیکن اگر گرامر کی روح سے دیکھیں تو عسر 1 ہے اور یسر یعنی آسانیاں 2 ہیں، یعنی تنگی 1 ہے، آسانیاں 2 ہیں۔ وہ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے نا، اذا تعم بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح۔ کیا مطلب کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے نا تو تم دیکھو کہ 2 آسانیوں کے درمیان ایک تنگی ہوگی۔ جب تم سورہ علم نشرہ پہ غور کرو گے نا تمہیں پتہ چل جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک مشکل دیتا ہے تو ساتھ 2 آسانیاں بھی 2 آسانیاں دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمانے والا ہے، ہم پہ اگر مشکل کوئی ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے صلے رکھ دیتا ہے۔ اور قرآن مجید دیکھیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اسی صلے کا تو نتیجہ ہے کہ تم نے جو صبر کیا اپنی زندگی کی مشکلات پہ، تو یہ صلہ اس کا لیتے جاؤ۔ یہ بشارت اس کائنات کے مالک کی طرف سے ہے جو قدم قدم پہ ہمیں سکون اور راحت دیتی رہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیے آیات مبارکہ، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے سکینت اتاری مومنوں کے دلوں میں۔ کیا یہ اسی وقت تھی؟ نہیں، آج بھی ہے۔ یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم چلتے ہیں، ہمارا سفر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر یہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر یہ میرا تذکرہ کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں لوگوں میں تو میں ان سے بہت اعلیٰ میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور کتنا پیارا یہ، لیکن دیکھیے آغاز جو ہے نا وہ بندے کی طرف سے، ان ذکرنی، وہ میرا ذکر کرے، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور ایک عاجز سے بندے ہیں اور بالکل بے حیثیت سے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو کیسے ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ؟ تو پہلے ہماری طرف سے یہ آغاز ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک اس کا بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو اس طرف لگانا اور اس طرف چل کے جانا کہ ہمارے زبان پر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ وہ زبانیں سعادت مند ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ اللہ ایسی سعادت مند زبانیں ہمیں نصیب کرے کہ ہم ذکر جاری رکھیں۔ لیجیے، ذکر کے حوالے سے گفتگو ہے، رمضان کی فضیلت افادیت کے حوالے سے گفتگو ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ قاری یاسین حیدر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب نے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔
خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ رمضان ماشاءاللہ اچھا گزر رہا ہے؟ بہترین، اللہ کا فضل. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. اور ان کے ساتھ امیر مرکزیہ پاکستان محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی، سے؟ بہت شکریہ. آپ خیریت سے؟ دعائیں سر بہت آپ کی. شکریہ، جزاک اللہ. ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے ذکر الہی کے حوالے سے، دل کے سکون کے حوالے سے، روح کی تازگی کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کریں گے ہم امیر محترم کہ قرآن حکیم میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت پہ روشنی ڈالیے گا. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جی. اور جو ذکر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ بڑا اس کی اہمیت ہے. بلکہ نبی صلی والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بے آباد گھر ہے. ہماری سرائکی میں تو کہتے ہیں جو بے آباد گھر ہو اس کو کہتے ہیں کھولا بنا ہوا ہے. اب پتہ نہیں پنجابی میں یا اردو میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی اس میں جس طرح کوئی انسان ہی نہ رہتے ہوں. جی. تو اس لیے جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ جو ہے بہت ہی مقصد بدقسمت دل ہے. ورنہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل میں ہر وقت ہونا چاہیے اور بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرتے تھے. جی. بلکہ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو استغفار کیا کرو. اور میں جو ہوں میں روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور ذکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم اس کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے. جوامع الکلم. مثلا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے تو آپ کی گھر والی ام المؤمنین بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اشراق کا وقت گزر چکا تھا، کافی دیر ہو چکی تھی. تو آپ نے فرمایا اسی وقت سے بیٹھی ہو؟ اس نے کہا جی میں بیٹھی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جو آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ ذکر کیا ہے اگر وہ کلمات کہہ لیتی تو یہ 2 گھنٹے کے ذکر سے وہ زیادہ افضل وہ ہیں. تو اس لیے جوامع الکلم کا ذکر کرنا چاہیے. جی. اور اس میں کوئی شک نہیں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر، عصر حاضر کے جو ڈیجیٹل دور ہے، ہم سب ایک ایسے گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں کہ ایک گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم سب کچھ اسی میں دیکھ رہے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں جا رہے ہیں، ہر وقت مصروفیت ہے، شور ہے، بندہ اپنی توجہ خالق حقیقی سے اس طرح سے نہیں مرکوز رکھ رہا. تو کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہمیں کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق اور رابطے کے لیے اس سے مؤثر ترین چیز اور کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. جی. بلکہ بعض تو علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ذکر ہے یہ خاص لوگوں کی عبادت ہے. ذکر خاص لوگوں کی عبادت. جی. نماز تو سب مسلمانوں پہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اسی طرح باقی ارکان جو اسلام ہے. لیکن ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص جو مقربین ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کے ذریعے اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. تو ان حالات و واقعات میں جب ہر طرف افراتفری ہے اور بد امنی ہے اور بے سکونی ہے، جی، تو قرآن نے یہ واضح کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، سکون عطا کرتا ہے.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ساری عبادات اسلام میں جو ہے یہ واحد عبادت ہے ان میں سے ذکر الہی، جی جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو کثرت سے ایک محدث کا میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات، وہ فرماتے ہیں وہ سارے اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، اگر ان سارے اذکار کو اختیار کر لیا جائے مختلف مواقع پر جی جہاں جہاں آپ نے سکھایا، تو یقیناً ایسا شخص کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک یعنی قرآن پاک کا جو مطالبہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو تمام مسنون اذکار اگر آدمی ہر موقع پر جو آپ نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سب اذکار کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگوں میں یہ بندہ شامل ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تشریف لاتے ہیں اور ایک مسجد میں دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، ذکر میں تدبر میں وہ مصروف ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ آپ کس لیے اکٹھے ہیں یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں۔ فرمایا اس بات پہ آپ قسم اٹھا سکتے کہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے آپ یہاں اکٹھے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے ذکر کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قسم آپ سے اس لیے نہیں لی کوئی بدگمانی تھی، بلکہ یہی انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دیکھا تھا، حالانکہ میں بہت کم احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں شامل ہوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک مجلس میں تشریف لائے، وہاں حلقہ بنا کے لوگ بیٹھے تھے، تو آپ نے ان سے یہی بات پوچھی تھی، پھر آپ نے ان سے قسم لی تھی، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے بھی بدگمانی کے لیے قسم آپ سے نہیں لی، صرف اس لیے لی ہے کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، جی تو جبریل علیہ السلام مجھے خبر دی ہے کہ ان ذکر کرنے والوں پر اللہ آسمان پہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک عظیم سبحان اللہ، بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے کسی بندے پر تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں فوری طور پہ کوئی نہ کوئی بندہ ذہن میں آتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہو، یہ میری مدد کر دے گا، ہاں کوئی میری مدد کر دے گا۔ جی اگر اس بندے کا ذکر کے ساتھ کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو فوری مومن کے ذہن میں جو ہستی آئے گی وہ اللہ کی ذات اللہ ہی کی ہوگی۔ ذات آئے گی، جیسے وہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے وہ جب ایک کافر نے وہ آپ اوپر تلوار آپ کے اوپر رکھ لی تھی تو آپ نے فوری زبان سے ایک ہی، حالانکہ صحابہ کرام ارد گرد جو ہے درختوں کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے کسی کو آواز نہیں دی، آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا آپ کو کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو پھر سارے اس کے لیے جو راستے ہیں آسان ہو جاتے ہیں۔ ذکر ہی ہے جو حاجات میں آسانی پیدا کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے تعلق کو جوڑ دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب اس حوالے سے جو ہے وہ الوابل الصیب ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 100 سے زائد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان کو اس کو پڑھیں اور ان کو حاصل کریں تو اس کی تاثیر ثمرات جو ہے وہ بہت اعلیٰ، مقربین کو ہی اللہ تعالیٰ یہ ان کے ثمرات عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر خاص ایک مٹھاس ہے ذکر الہی کے اندر جو ہر آدمی کے نصیبے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خواص میں شامل کر دیں، خاص ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بائی دی وے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ قاری طیب سعید صاحب موجود تھے جو کہ رخصت ہو چکے ہیں، اور مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی موجود تھے اور وہ بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ آج کی کتاب بتانا بہت ضروری ہے آپ کو، اور وہ ہے دی نوبل قرآن۔ یہ دیکھیے گا جی، یہ آج کی کتاب ہے دی نوبل قرآن۔ انگلش زبان میں قرآن کریم کی مختصر اور جامع تشریح پر مشتمل سال ہا سال سے رائج یہ پیشکش ہے۔ یہ ڈاکٹر محمد محسن خان کی ایک عمدہ کاوش ہے۔ اسے تفسیر تبری اور تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر اور صحیح بخاری کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کا پیغام انگلش پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ فزیکل آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ آن لائن آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں، darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔
اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ذکر الہی اور دل کے سکون کے حوالے سے. ڈاکٹر تقی الدین حلالی یا ڈاکٹر محسن حسن خان؟ ڈاکٹر محمد محسن خان. ہاں جی، ان کے. ٹھیک ہے جی. ہم چونکہ ذکر الہی اور دل کے سکون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، قاری یاسین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرائکی میں ماشاءاللہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، کوئی کلام سرائکی میں پیش کریں گے؟ رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زبان کی مٹھاس اپنی ایک ہوتی ہے، شخصیت کا انداز ایک ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں مل جائیں، جیل ہو جائیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر دیکھیے کیسی خوبصورت ادائیگی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو میں شامل ہوں گے. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کہ جو سوتے وقت اور بیدار ہونے کے جو اذکار ہیں وہ انسانی نفسیات اور پرسکون نیند پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ آج کل ہر بندہ کہتا ہے نیند نہیں ٹھیک آتی، زندگی میں پینک ہے، افراتفری ہے، لیکن اللہ سے ملنے سے، اذکار کرتے رہنے سے، اس کو یاد کرتے رہنے سے سب سہل ہو جاتا ہے. ہاں، بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کیا ہے رات کے اذکار کا. جزاک اللہ سر. رات کے اذکار تو بہت سارے ہیں جی، جو سورہ ملک سے لے کے ایک عام جو دعا سب کو یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، وہاں تک. اس دعا کو سامنے رکھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا. سارا دن انسان نے گزارا، مختلف مصروفیات میں، مختلف کام اس نے کیے، کئی معاہدات کیے، جی، کئی تذکرے، کئی معاملات اس کے ہوئے. جب رات بستر پہ گیا تو وہ کہہ رہا اپنی زبان سے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں اور تیرا نام لے کر زندہ ہو رہا ہوں. یہ جملہ میں بتا رہا ہے کہ انسان اپنا احتساب کر رہا ہے. اس نے سارے دن کا احتساب کیا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی اور کیا میں نے اچھے کام کیے، اچھے کام کیے، اور ان کو ریکگنائز کیا اس نے. اور دیکھیں جب بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی نہیں ایسا سنا کہ وہ مرتے وقت جھوٹ بول رہا ہو، وہ مرتے وقت سچ بولے گا. اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اگر انسان ہر روز اپنا احتساب کر کے بستر پہ لیٹے تو کتنی پیاری اس کی زندگی ہوگی. اس کو ریئلائز ہوگا کہ میں نے جو زندگی میں یا دن میں یہ غلط کام کیے مجھے نہیں کرنے چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. میں جو عہد شکنیاں کیے، میں نے جو دھوکے دیے، فریب دیے، میں نے جو مکر کیے، میں نے جو چال بازیاں کی، میں نے جو دل دکھائے، جی، میں نے جو حق مارے، میں نے جو ناجائز کھایا، میں نے جو جھوٹ بولا، وہ سب سے اس کی توبہ ہو رہی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں ان سب سے تائب ہو رہا ہوں اور میں اب تو مرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے اٹھنا بھی کہ نہیں اٹھنا، تو ہی مجھے اٹھائے گا اگر اٹھایا. اسی طرح جب وہ صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہی کلمہ کہتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے رات مارا تھا، اب مجھے صبح اس نے زندہ کر لیا، اور اسی کے طرف میرے آخر میں نے جانا ہے، میرا لوٹ کے جانا، میرا پلٹنا اسی کی طرف ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھیں. اور اگر سورہ ملک جو ہے جو انسان کو قبر میں لپیٹ لے گی
سختیاں قریب نہیں آنے دی گی، کوئی سختی کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جو ساری رات اس نے معمول بنائے ساری زندگی معمول بنائے رکھا کہ مرتے وقت اس نے سوتے وقت اس نے سورہ ملک پڑھی، تو جب مرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کو سورہ ملک لپیٹ لیتی ہے۔ وہ کس انداز سے لپیٹے گی، وہ لباس بنے گی، وہ خیمہ بنے گی، وہ کیا دفاع، وہ کس طرح ڈھال بنے گی، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سورہ میں ہے کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ آخر یہ سارے اذکار ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائے اور بتائے ہیں کہ جن میں بار بار موت کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں بار بار خاتمے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑا الارمنگ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھنے والی بات ہے جی کہ انسان، اصل انسان وہ ہے جو ہر روز اپنا احتساب کرتا ہے، اصل انسان وہ ہے جو ہر روز توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ بستر پہ لیٹتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ذکر ہے، ماشاءاللہ، ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ کی طرف اللہ سے ہمیں اس کی توفیق بھی مانگنا۔ آمین آمین، بالکل اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سینیٹر صاحب دیکھیے، جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، ابھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جواب میں اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، کیا فضیلت ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز۔ جی نظامی صاحب، سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور جس طرح شاہ صاحب نے وہ حدیث سنائی ہے جس میں یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُیُوتِ اللہ، اللہ کے گھر میں جب بندے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں پر کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا اعزاز میرے خیال میں کوئی نہیں کہ اگر بندہ یہاں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ جو ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اوپر ان کا تذکرہ کرے، یعنی ان کو جو اللہ نے انعامات، ذکر کرنے والوں کو جو انعامات دیے، ان کو 3-4 انعامات دیے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے۔ آج کل دنیا دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، جتنا ہم محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون ملے، گھر چاہیے اس سے بڑا سکون ملے، کھانا پینا جو ضروریات ہیں وہ ملیں، کیوں سکون ملے، سکون ملے، اور سکون سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور نبی السلام فرماتے ہیں جب کوئی قوم اکٹھی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں ذکر کے لیے تو سب سے پہلا جو اللہ کا انعام آتا ہے نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت اللہ نازل فرماتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہر جگہ جو مسائل ہیں، یہ بے برکتی ہے، وہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوئے، تو شیطان ہر قسم کا فساد کرے گا، آپ کے کھانے میں بے برکتی ہوگی، میاں بیوی کے تعلقات میں بے برکتی، نا اتفاقی ہوگی، بچوں کی تربیت کے مسائل ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا اور یہاں صرف ہر کام جو ہوگا وہ برکت والا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا، اسی طرح قیامت کے دن درجات بلند، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں اور میرے درجات جو ہے وہ بلند بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फिल यौम मिअत मर्रा, अगर कोई शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 दफ़ा कहता है, 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, फरमाया हुत्तत अन्हु खताया वलौ कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, उसके गुनाह समंदर की झाग जितना क्यों ना हो, 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने से अल्लाह को माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ की आखिरी जो जी हदीस है वो यही है ना, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीरतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मीज़ान में बहुत वज़नी, ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं, अल्लाह के महबूब तरीन है, और क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़नी आमाल जो हैं यही तौहीद का कलिमा होगा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान सुभान अल्लाह। ठीक है। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि इफ्तार के वक्त जब इंसान जिस्मानी तौर पर नहीफ होता है, वीक फील कर रहा होता है, एक काफ़ी देर भूखा प्यासा रहा होता है, उस वक्त ज़िक्र इलाही की जो हलावत है, जो उससे जो रूह को कैसे तवाना करती है, एक तो हम एनर्जी लेते हैं खाने पीने से, लेकिन हमारी रूह को भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उस वक्त फरमाइएगा। जी नसीम साहब, उस बारे में तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का अमल मौजूद है कि वो अपने घर वाले सारे जितने भी जी अफराद होते थे उनको इकट्ठा कर लेते, तो वो स्पेशल अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाते और दुआ करते और अपने अहल व अयाल को भी उस दुआ में शामिल करते। हमारे यहाँ अमूमन इफ्तारी के मौके पे जो है वो ज़्यादा खाने पीने और इकट्ठा करने और दस्तरखान पे तवज्जो होती है जी। ख़ासकर ख़वातीन हज़रात जो हैं वो ज़्यादा उस वक्त मसरूफ़ होती हैं खाने हाँ जी, बनाने मामलात में या मामला। लेकिन असल दुआ की कबूलियत का वो वक्त होता है, अगर उस वक्त ज़्यादा तवज्जो जो है वो ज़िक्र व अज़कार पर और दुआ पर की जाए, क्योंकि दुआ जो है बज़ात ख़ुद एक अल्लाह ताला का ज़िक्र है, ज़िक्र जी जी। तो उस वक्त ख़ास वो वक्त है कबूलियत का, और उस वक़्त ज़बान में भी ये जो बू है वो अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई पसंदीदा है, और उस वक्त वो अल्फाज अगर अल्लाह ताला के ज़िक्र के ज़बान से निकलें तो एक लिहाज से मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ है। जिस तरह हम खाने पीने में झूठ किसी बुज़ुर्ग का जी इस्तेमाल करना लेने को सादत समझते हैं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ भी है कि हजूर ने यही अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए। अगर वही आप अल्फाज उसी तरह अदा करेंगे तो यकीनन ये आपको एक अजीब लज़्ज़त महसूस होगी। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो नमाज़ पढ़ाने के फ़ौरी बाद अंदर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते, तो लोगों ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठ जाया करें, और लोगों ने कोई मसला मसाइल करने होते हैं आपसे, तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है। तो लोग बड़े हैरान हुए कि अंदर हुजरे में मुलाकात कैसे। फरमाया जब हदीस के अल्फाज पढ़ता हूँ तो ऐसे महसूस होता है कि मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो रही है जी। तो वो अल्फाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं, अगर वो अल्फाज पढ़े जाए तो गोया आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठ पी लिया है। और ये बड़ी सादत की बात है कि मसनून अल्फाज आपकी ज़बान से निकल रहे हैं, और यकीनन वो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मकबूल हैं, तो आपके भी उन्हीं की इत्तिबा में वो अल्फाज मकबूल भी हो जाएंगे। ठीक है। और मुहद्दिसीन किराम ने ये बात लिखी है कि हमारे अज़कार जो होते हैं उसमें परहेज़ नहीं होती अक्सर, कि अज़कार तो हम करते हैं मसनून, लेकिन गुनाहों से या फोश बातों से जब परहेज़ नहीं करते तो उसके असरात कम हो जाते, तासीर हमें वो नसीब वो अलावत नसीब नहीं हो सकती उस परहेज़ ना करने की वजह से। ज़बान से ज़्यादा यानी फोश बातें, चुगली, गीबत या दीगर गुनाहों को जब नहीं छोड़ते तो इस वजह से वो तासीर थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन तासीर फिर भी उसमें कायम है, लेकिन उसमें कमी भी ज़रूर वाक़ होगी। या एक और सूरत भी मुहद्दिसीन ने बयान की है, वो ये है कि हम उन पर हमेशगी नहीं करते अज़कार पर, दवाम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसकी मिसाल बयान की है एक मुहद्दिस ने, वो बड़ी प्यारी है। कहते हैं कि एक दिन बंदा सैर होके ज़्यादा खा ले जी
اور پھر کئی دن مسلسل جو ہے وہ فاقے کاٹے تو اس کو صحت جو ہے وہ اس کو نقصان ہی ہوگا، صحت خراب ہی ہوگی. ایک دن تو زیادہ کھا لیا جی اور پھر کئی دن مسلسل فاقے برداشت کیے تو اس کی صحت، اس کا جسم جو ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا. کنٹینیوٹی نہیں رکھی. ہاں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک کالر ہے، ان کو شامل بڑی معذرت کے ساتھ جی. کالر ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میاں عبدالغفار صاحب سرگودا سے کال کر رہے ہیں. جی فرمائیے. جی نظام صاحب، بہت عمدہ پروگرام ہے اور ہماری سعادت ہے کہ امیر محترم سے لے کے ہماری تمام قیادت جو ہے وہ ایسے پروگراموں میں شامل ہوتی ہے. الحمدللہ. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا حضرت سید حسین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کہ حضرت شاہ صاحب نے ابھی ایک حدیث بیان فرمائی کہ جب ایک صحابی آئے تو صحابہ جو تھے وہ مل کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. جی تو اس سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ مل کے جو ایک بلند آواز کر کے وہ ذکر کرنا چاہیے. کیا وہ اس طرح کا ذکر ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر مل کے کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں روشنی اگر ڈالنا چاہے تو میں مشکور ہوں گا. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. عبدالغفار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ جی مہربانی میاں صاحب، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. آمین. باقی آپ کا جو اشکال اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے جی کہ وہ جس طرح حلقے بنا کے مخصوص اذکار کیے جاتے ہیں، اس میں یہ جو حدیث میں صورت ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہیں لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ تدبر ہے، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا ہے، ذکر کرنا، لیکن اجتماعی ذکر نہیں ہے، انفرادی ذکر ہے، سب کا اپنا اپنے طور پہ. ٹھیک ہے. جس کے اشکال پیدا ہوگا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ ذکر کروائے اور باقی سارے اس کے پیچھے پیچھے ذکر کریں، وہ حدیث میں ممانعت ہے. ممانعت. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ میں تھوڑا سا شاہ صاحب کی جو بات ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون کتاب اللہ، یذکرون اللہ بھی آیا ہے. یعنی دوسرا یہ ہے کہ وہ یتدارسونہ فیما بینہم، یعنی دین کا علم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. اس سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا بھی ہے، قرآن اور سنت جو ہے اس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا وہ اس طرح پرٹیکولر اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ بولے اور پھر وہ اس کے بعد اس طرح نہیں. وہ الگ حدیث زیادہ مستند یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بولے ہیں کہ وہ تفہیم دین تدریس دین ہو رہی ہے. تدریس دین، اس کو بھی ذکر کہا گیا نا، قرآن و حدیث کو پڑھنا، فہم سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن ذکر ہے نا، قرآن. ٹھیک ہے. اچھا جیسے ہم آپس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنی آڈینس کو بتا رہے ہیں اللہ کا ذکر، قرآن کا ذکر، یہ ذکر کی محفل کہا جا سکتا ہے اس کو ڈاکٹر صاحب؟ قرآن ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنا اس سے افضل ذکر تو اور کوئی نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہماری گفتگو میں شامل ہوں گے قاری صاحب، بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. اچھا قاری صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا گھر میں داخل ہوتے وقت، ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ سلام کرنا اور ذکر کرنا، گھر سے شیطانی اثرات اور برکت، وہ سارے معاملات ہمیں اکٹھے مل جاتے ہیں. کمی دور ہو سکتی ہے اس سے کہ اگر ہم یہ معاملات بنا لیں، گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی سلام کریں اور رحمت داخل ہو؟ جی بالکل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جب بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے یا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جب سلام کرے تو شیطان اس وقت یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس گھر میں میرے لیے نہ کھانے کی جگہ ہے، میرے لیے نہ یہاں سونے کی جگہ ہے. یعنی خود شیطان جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ اب چونکہ یہاں سلام کر کے داخل ہوئے ہیں لوگ گھر والے اور جب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہے ہیں تو اب یہاں میری کوئی جگہ نہیں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ بھول جاتا ہے کھانے سے پہلے، بسم اللہ نہیں پڑھتا یا معمول ہے اس کا اور سلام بھی نہیں کرتے گھر میں آتے ہوئے، تو پھر شیطان بڑے فخر سے کہتا ہے اپنے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں یا جو ٹیم ہوتی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ اب ہمارے لیے مطلب دستیاب ہے، یہاں ہم رہائش بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا معمول ہو
اور کھانا پینا اس سے پہلے اللہ کے ذکر کا معمول ہو تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ شیطان کی شمولیت سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی بندہ اور اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوو تو اپنے گھروں میں اپنے گھر میں جو آپ کے موجود ہیں لوگ انہیں سلام کیا کرو۔ تو سلام کرنے کا فائدہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ تحیّۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے رحمت سمجھ لیں۔ جب سلام کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ رحمت آئے گی۔ پھر اگلے الفاظ ہیں کہ یہ مبارکتاً طیبہ، یعنی یہ اس میں برکت بھی ہے۔ صاحب ذرا بے برکتی ختم ہو جائے گی جب بندہ سلام کرے گا اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر گھر میں جب ہوگا تو اس میں پھر برکت آ جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، تمہارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا تو اپنے گھروں میں آپ قرآن پاک پڑھو۔ تو اس کا مطلب ہے جو قبرستان میں ڈراؤنا ماحول ہوتا ہے جنات اور باقی معاملات کا، جو وہ ختم ہو جائے گا جب آپ گھر میں اللہ کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، بیوٹیفل۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ملک امیر افضل آوان صاحب سرگودا سے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیے جی، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میرا قبلہ شاہ صاحب سے سوال ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ کیفیت جو ہے اپنے اوپر کیسے طاری کی جا سکتی ہے، اچھا، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا امیر افضل آوان صاحب۔ آپ نے بھی یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی یہ کویسچن بھیجا ہوا تھا، لیکن چونکہ ابھی وہ ہماری کیوں نہیں بن رہی تھی۔ اینی وے آپ نے کال کر لی، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب فرمائے اس حوالے سے جو ان کا سوال ہے۔ سوال ذرا دہرا دیں، دعا کی اچھا قبولیت۔ ایک منٹ، وہ جو پہلا سوال ہے نا، جی جی، جو پہلا میاں عبدالغفار صاحب نے پوچھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا عنوان ہے باب و استحباب اجتماع علی القراءہ، جی یعنی مستحب ہونا اکٹھے ہونے کا قراءت کے لیے، یعنی قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تلاوت، جی۔ تو حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ مسلم۔ تو یہ جو ہے اس میں ذکر سے مراد یہ ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو اللہ نے انعامات جو ان کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پر سکون نازل کرتا ہے، سکینہ، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ اس کو بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کے گھر میں یا کسی جگہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اللہ کے گھر کا نہیں ہے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، کئی قوم کٹھی ہوئی ہے، انہوں نے قرآن اور اس کے حدیث اور اس پہ جو ہے تدارس کیا ہے، پڑھے ہیں، تو کیا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ان کا وہاں آسمانوں پہ ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ لے سر شاہ صاحب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ابھی ایوان صاحب پوچھ رہے تھے کہ ذکر کی کیفیت اپنے اوپر کیسے، اللہ کے ذکر کی کیفیت اپنے اوپر کیسے طاری کی جا سکتی ہے، اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے وہ پوچھ رہے تھے۔ جی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب آپ کرتے ہیں تو اس میں اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی یہ الفاظ پڑھیں اور جتنے الفاظ ہیں
اس کو جلدی جلدی ختم کریں، اچھا، جس کی وجہ سے وہ اذکار کی جو حیبت ہے بندے کے وجود پہ وہ طاری نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے کہ ان کا معنی مفاہیم بندے کے علم میں ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے، جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی کا ایک تصور جو ہے وہ بندے کے وجود پر طاری ہو، اور تدبر کے ساتھ جانتے ہوئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرے تو اس میں اس کو یہ تاثیر اور یہ اثر اور یہ حلاوت، اس کو مٹھاس محسوس ہوگی۔ اور دعا کے لیے لازم ہے جو شریعت نے آداب اس کے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہ عقیدہ ہو کہ دعا میری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے، کیوں یہی دعا ہے، یہی پکار ہے، اور وہی اس کے لائق ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے ذہن میں یہ بات یقین دہانی ہو، دعا کی قبولیت اگر بندہ چاہتا ہے اس کے ذہن میں یہ پورا طرح راسخ ہو کہ جو کچھ میرے وجود کے اندر ہے، میرا لباس ہے، میرا کھانا ہے، وہ پاک صاف حلال ہے۔ اگر حرام کی اس میں آمیزش ہے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے لیے بہترین حمد و ثنا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر کوئی اور دعائیں زیادہ یاد نہ بھی ہوں تو سورۃ الفاتحہ کو ابتدا میں پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ حامدنی عبدی بھی یہی ہے، اثنا علی عبدی بھی یہی ہے، حمد بھی یہی ہے اور ثنا بھی یہی ہے۔ تو اس کو پڑھ کے پھر درود پاک کو پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگے، پھر آخر میں پھر درود پاک پڑھے۔ تو درود کی ڈبیا میں یہ اپنی دعا کو بند کر دے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، جس طرح رمضان میں ذکر کی کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوگا یقیناً، تو اس صفت کو پختہ کرنے کے لیے ہماری روزے میں جو خاص طور پر رمضان کا ذکر کر رہے ہیں کیا روٹین ہونی چاہیے؟ ہم اپنا اصل مقصد کیسے بنا لیں اس کو کہ خاص طور پہ ہم تقوی کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں؟ دیکھیں یہ جو ذکر ہے نا، پہلے تو یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ذکر صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں، صرف اس کو ذکر کہا جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ذکر کی کئی صورتیں ہیں جی، جس طرح بھی ذکر ہوا کہ قرآن پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے، جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر للعالمین کہا ہے، اس کو جہانوں کا ذکر، جہانوں کی نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو اس کو زیادہ زرخیزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وارفتگی اور وابستگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو کہا کہ ہدی للمتقین، فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ذکر، یہ نصیحت آئی ساری کائنات کے لیے، لیکن جو جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، رب کے قریب آئیں گے، اپنے دلوں کو صاف کریں گے، اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، قرآن پڑھنا ذکر ہے، نماز پڑھنا ذکر ہے، عبادات کرنا ذکر ہے، حتیٰ کہ جتنے ارکان ہیں اسلام کے ان پر عمل کرنا وہ سب کا سب ذکر ہے۔ حج کرنا ذکر ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ سارے ذکر ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کوئی کام بھی کریں ان سب میں سے، عبادات میں سے کوئی بھی آپ طرز اختیار کر لیں، رویہ اختیار کر لیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، اب کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر مختلف قرآن میں مختلف مقامات پہ کہیں فرمایا کہ صبح و شام رب کا ذکر کرو، جی، کہیں فرمایا کہ خشیت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ جب تم دشمن کے سامنے برسر پیکار ہو جاؤ تب اللہ کا ذکر کرو۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا، اللہ کا ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے یا جب کوئی اس کو موٹ بھیڑ ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے طاقتور کا تعاون حاصل کروں، تب میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں، تب میں اس مشکل سے نکل سکتا ہوں، تب میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو کمزوری کے وقت، ضعف کے وقت، یا کسی مشکل کے وقت، یا کسی برسر پیکاری کے وقت انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، جہاں ساری طاقتیں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، جب اس طاقتور عظیم ترین طاقت کے سامنے
इंसान झुक कर जिक्र करके उसको याद करेगा, फिर उसके अंदर दलेरी पैदा होगी, जी बेनियाजी पैदा होगी, बेखौफी पैदा होगी। ना तो उसके दिल में किसी का खौफ रहेगा जी और ना फिर उसमें दीगर कोई तमन्नाएं बाकी रहेंगी और ना ही उसके फिर अंदर कोई ख्वाहिशात बाकी रहेंगी। वो इतना मजबूत और ताकतवर बन जाएगा। हालांकि अल्लाह का जिक्र करने वाला, उसमें आजिज़ी आती है, इनकिसारी आती है। सबसे पहले उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी आती है। वो लोगों से मिलेगा अकड़ के नहीं मिलेगा, वो बिफर के नहीं मिलेगा, वो मुख्ताल और फ़खूर नहीं होगा, बल्कि वो बड़ा आजिज़ बनकर लोगों से मिलेगा, लेकिन मजबूत इतना होगा कि वो किसी ताकत के सामने झुकेगा नहीं, ना वो लालच में आएगा, ना उसमें वो न्याज़मंदियाँ होगी। अल्लाह ताला उसको ताकतवर तरीन बना देता है। तो ये ज़िक्र का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान को दलेर बनाता है, बेनियाज बनाता है, और इधर उधर गिरने की बजाय, बिखरने की बजाय, टूटने की बजाय उसको अल्लाह ताला मजबूत कर देता है। माशाल्लाह। तो लिहाजा इन तमाम तर ज़रियों से, तमाम तर रवैयों से, तमाम तर तरीक़ों से अल्लाह का जिक्र किया जाना चाहिए, और वो सारे अल्लाह का जिक्र है। माशाल्लाह। वक्त के हम कैदी रहते हैं, मौजूद मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं थोड़े थोड़े मैसेजेस साथ छोटे छोटे लेता रहूँगा, फिर दुआ की जानिब हम बढ़ेंगे। अच्छा सर, आपकी तरफ कारी यासीन हैदर साहब, मैं चाहूँगा कि बल्कि आप हमें कुछ चंद एक अशार सुना देना उसके लिए, जो मीठे मीठे से, जो ठीक ख़ास तौर पे ये हमें ऑडियंस की डिमांड आ रही है, आपको देखने सुनने वालों की। यहाँ पे मेरे पास लाइव जो लिंक है वहाँ पे बड़ा इसका इसरार किया जा रहा है। अल्लाह बेली होवी सजणो, अज मैं झोक लड़ाई वेंदा, अमला बाजों देख गिनो सही, दुनिया तू क्या चई वेंदा। अल्लाह बेली होवी सजणो, रोज़ क़यामत मेले थी सन, सजणो हुण कुर लावो ना, हिक तिल महाज़न मोहलत मिलसी, मुफ्ती शोर मचावो ना, मनी वेंदा हुक्म इलाही, हर हिक तू मुकलाई वेंदा, अमला बाजों देख गिनो सही, दुनिया तू क्या चई वेंदा। अल्लाह बेली होवी सजणो, छोड़ी वेंदा माल जागीरा, लोग बेगाने खासन पे, ए दुनिया ए मुसाफिर खाना, कई वेसन कई आसन पे, छोड़ी वेंदा माल जागीरा, लोग बेगाने खासन पे, ए दुनिया ए मुसाफिर खाना, कई वेसन कई आसन पे, टुर गए कई सुल्तान सिकंदर, टुर गए कई सुल्तान सिकंदर, इहो कुछ मैं समझाई वेंदा, अमला बाजों देख गिनो सही, दुनिया तू क्या चई वेंदा। अल्लाह बेली होवी सजणो, गफलत दे विच उमर गुजारी, वेंदा पछतेंदा हां, कबर हशर दी मंजिल भारी, तहु वेंदा तड़पेंदा हां, गफलत दे विच उमर गुजारी, वेंदा पछतेंदा हां, कबर हशर दी मंजिल भारी, तहु वेंदा तड़पेंदा हां, रब रहीम गफूर सुनी दे, रब रहीम गफूर सुनी दे, आस इया हिक लाई वेंदा, अमला बाजों देख गिनो सही, दुनिया तू क्या चई वेंदा। अल्लाह बेली होवी सजणो, बाद जनाजे कोई नहीं खड़दा,
ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچھویندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچھویندا ہے واپس ہر کوئی آہدا ویندے واپس ہر کوئی آہدا ویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنوں. بڑی گہری باتیں ہیں شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، بڑی ایسی باتیں کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ایک میسج پلیز فرمائیے گا اس حوالے سے، ذکر الہی کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کے حوالے سے، دل کے سکون کے حوالے سے. دیکھیں جی، ذکر جو ہے یہ جس طرح کھانا انسان کے جسم کی غذا ہے، جی، ذکر روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. روح کی غذا بھی ہے اور انسان کا بہت ساری مصیبتوں سے تحفظ بھی ہے، مثلا جنات سے، جادو سے، حسد سے، بری نظر سے، ان سب سے تحفظ جو ہے، جی، یعنی یہ اللہ کی طرف تقرب اللہ کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا، اور انسان کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ اس کے روحانی غذائیت ہے، اور بہت سارے دنیاوی جو اس کے جسمانی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے تحفظ کا ذریعہ بھی. ذریعہ ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ ذریعہ اپنا لینا چاہیے. جی بالکل بالکل. علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیغام کیا کے ہے؟ حوالے سے شاہ جی آپ کوئی ناظرین کو کیا کو کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیں. جی، پیغام یقیناً جو ہے وہ کتاب و سنت کی خالص دعوت پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور کسی ایک بندے کی ہدایت کا ذریعہ سبب بن جائے. مثلاً اگر ایک ہماری زبان سے یا کسی بھی زبان سے ایک جملہ، ایک لفظ اس کو ایسے ذہن دماغ میں بیٹھ جائے کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو یقیناً یہ اتنا بڑا رحمت ہے اور اتنا بڑا انعام ہے، اس کی دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس موقع پر میں یقیناً چاہتا ہوں کہ پوری دوست احباب کو بھی اور جو بھی سامعین ناظرین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اور خالص کتاب و سنت کی دعوت، کیونکہ پیغام ٹی وی میں جو میں ایک چیز سب سے زیادہ قابل غور ہے بات، وہ یہ ہے کہ اس میں دین میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. خالص دین جو آج سے کتنے سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا، جیسے آپ نے بیان کیا، اسی دین کو صحیح معنوں میں امت کے سامنے رکھنا، اس سے بڑی اور خیر کیا ہو سکتی ہے. تو اس خیر کو ہر بندے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دوست اس کا معاون بن جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنے مال، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو وقف کرے، اور خاص کر جتنے ساتھی وہ جو دیکھ رہے ہیں یا اس کو دیکھیں گے یا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، تو ان سے گزارش کروں گا کہ محبت فرمائیں اور اس پیغام ٹی وی کے ساتھ مالی طور پر بھرپور تعاون کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ دوست احباب بھی پوری دنیا میں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی اس پہ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بس شاہ صاحب نے فرما دیا. جی تو میرا خیال ہے ٹائم کتنا ہاں جی ٹائم بس ہونے والا ہے، تو ٹھیک ہے جی. یہی ہم سب کا بھی میسج ہے، اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، سیر صاحب نے فرمایا اور قاری صاحب نے، یہ سب دین کی دعوت کا کام ہے، اس میں شامل ہو جائیے. شاہ صاحب گزارش آپ سے یہ ہے، میرے پاس 2 منٹ ہے، پھر ہم نے اپنا وائنڈ اپ کرنا ہے ٹرانسمیشن کو. دعا اچھا یاسین حیدر صاحب سے کہہ دیں. جی اچھا چل اصل سرائکی میں دعا اچھا سرائکی میں اور ایک اور فرمائش آ گئی جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی. پلیز یاسین حیدر صاحب. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں اے اللہ سب بیماراں کو شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہاں سب کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں سب کو قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ للہیت خلوص نیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب سب دی مغفرت فرما، خصوصاً محترم پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ۔ اے اللہ انہاں دی قبر کو منور فرما، جنہاں دے والدین اولاداں بال بچے بیویاں جو بھی قرب و جوار دے قریبی رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ سب دی آخرت آسان فرما۔ اے اللہ یہ جو دعوت توحید و سنت دا ایک میسج اور ایک پیغام ٹی وی دے ذریعے جو دنیا تک پہنچدا پہ یا اللہ کو تا قیام قیامت شاد آباد فرما۔ جو لوگ معاونین محسنین جو بھی تعاون کرن اور چاہدن کہ اے دعوت دین دا اے سلسلہ مضبوط تھی وے، اے اللہ انہاں دے اوتے بھی اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ جو تعاون کرن انہاں دے مال رزق وچ برکت عطا فرما۔ جو ناجائز کہہ دے چن اے اللہ انہاں دیاں رہائیاں فرما۔ اے اللہ روزہ داراں دے روزے قبول فرما۔ اے اللہ ساکو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرما، توحید و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما۔ شر شیطان تو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، کینہ بغض غیبت چغلی ہر قسم دی موذی بیماری تو محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان دے ہر حملے تو محفوظ فرما، شیطان دے ہر شر تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ساری دعا قبول فرما، اساں سارے کو توحید والی نعمت نصیب فرما، شرک تو بچا، سنت دی پیروی نصیب فرما، بدعت تو بچا۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، بہمی محبت اور اخوت اور بھائی چارہ نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما اور سانے رزق برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری یاسین حیدر صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، میٹھا بولنے کا شکریہ، میٹھا پڑھنے کا شکریہ، اور موجود رہے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور موجود رہے سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب۔ شاہ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آتے رہا کیجئے تاکہ ملاقات کا سلسلہ رہے۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ اور موجود رہے جناب محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب۔ سینیٹر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ سر، تھینک یو مچ، تھینک یو مچ۔ لے جی افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایک بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔